یو ایس اے میں ہے، کیا میں نماز جمعہ کے ساتھ نماز عصر جمع کر سکتا ہوں؟ امریکہ میں مصروفیت کی وجہ سے بالکل کر سکتے ہیں جی۔ اس کا طریقہ کار یہی ہوگا کہ آپ جمعہ کی نماز کے فوراً بعد عصر کے 4 فرض پڑھ لیں۔ بہتر تو ہے کہ اگر دوست وغیرہ تو جماعت کروا لیں، باقی وہ ریفرنس تو وہی صحیح مسلم کی اوپر تلے 10 احادیث ہیں 1628 سے لے کے 1637 تک۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، بغیر سفر کے مدینہ شریف کے اندر ہمیں ظہر عصر کی نمازیں جمع کروائیں اور مغرب اور عشاء کی بھی۔ تابعین نے پوچھا یہ کیوں کیا تھا؟ فرمایا تاکہ امت کے لیے کوئی تنگی باقی نہ رہے اور اس معاملے میں آسانی ہو جائے، یعنی ایک تو آسانی اور دوسرا تنگی سے بچنے کے لیے۔ گھر میں ظہر اور عصر 2 نمازوں کو ایک ساتھ ملا کر پڑھنا جائز ہے جیسے سفر میں پڑھتے ہیں؟ دیکھیں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ فقہ حنفی کے روشنی میں نہ سفر میں یہ عمل جائز ہے اور نہ گھر میں جائز ہے۔ یہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک تو ہے کہ اگر آپ سفر پہ جا رہے ہوں تو 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر لیں۔ جیسے مغرب کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں اور عشاء میں آپ کو سفر پہ جانا ہے تو عشاء کی مغرب کے وقت میں ہی پڑھ لی جائے، ان کے ہاں گنجائش ہوتی ہے، لیکن فقہ حنفی میں بالکل گنجائش نہیں ہے۔ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض نمازوں کے اوقات مخصوص کیے ہوئے ہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بھی منقول ہے۔ اور کہیں اگر یہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازوں کو ملایا تو ہم اس میں تعویل یہ کرتے ہیں یا اس کا مفہوم یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جمع حقیقی نہیں تھا بلکہ جمع صوری تھا۔ جمع حقیقی کا مطلب ہے کہ 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر دینا، اس طرح کہ ایک کو مؤخر کر کے دوسری وقت کے اندر پڑھنا یا دوسری کو وقت سے پہلے پڑھنا، یہ جمع حقیقی کہلاتا ہے۔ اور جمع صوری کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی صورتاً جمع کرنا، کہ ایک نماز کو بالکل آخری وقت میں ادا کریں، جیسے ظہر کو بالکل آخری وقت میں ادا کیا، پھر عصر کا وقت شروع ہوا تو فوراً عصر کی نماز پڑھی۔ یہ بظاہر دونوں جمع ہو گئیں، لیکن ظہر کے وقت میں ہے، عصر کے وقت میں ہے، تو جمع صوری تو جائز ہے، جمع حقیقی فقہ حنفی میں جائز نہیں، لہذا نہ گھر میں جمع کریں نہ سفر میں کریں۔